عشق کے جنون کی ایپیسوڈ 8 میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس انسپکٹر راہم سے انویسٹیگیشن کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر ہمیں دوبارہ ضرورت پڑی تو آپ کو تکلیف دیں گے، جس پہ راہم کہتا ہے کہ شیور میں آ جاؤں گا۔ اتنے میں ماہین کے باپ کو بھی راہم کی خبر مل جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ماہین اپنے روم میں آتی ہے اور نیوز میں دیکھتی ہے اور راہم کی خبر اسے بھی مل جاتی ہے۔ عافیہ اور شہروز مل کے راہم پہ سارا الزام ڈال دیتے ہیں اور شہروز کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی نواز بہت غصے میں آ جاتا ہے اور راہم سے پوچھتا ہے کہ مجھے بس تمہارے 2 سوالوں کے جواب دے دو، ایک تو یہ کہ وہ لڑکی تمہارے روم میں تھی یا نہیں، اور کیمرے تم نے بند کروائے تھے یا نہیں۔ ان بھی وہاں موجود ہوتی ہے۔ راہم مان جاتا ہے کہ میں نے ہی کروایا ہے، جس پہ علی نواز اس کی مزید کوئی بات سنے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے اور راہم اس کو آوازیں دیتا رہ جاتا ہے۔ پھر اس کی نظر ماہین پہ پڑتی ہے اور وہ ماہین کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن ماہین بھی اس کی بات سننے سے انکار کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم ایک جھوٹے انسان ہو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اور رنگ بھی اتار کے اس کے ہاتھ میں دے جاتی ہے۔ ایک اور ریویل ہوا ہے اس ایپیسوڈ میں کہ راہم علی نواز کا سگا بیٹا نہیں ہے بلکہ اس نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا۔ راہم بہت پریشان ہے، روم میں بیٹھا اپنی پرانی تصویروں کو دیکھ رہا ہے۔ شہروز آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ بھائی میں آپ سے شرمندہ ہوں، لیکن میں کیا کروں، اپنی جان بچانے کے لیے مجھے آپ کا نام لگانا پڑا۔ بچپن سے لے کے آج تک میں یہی سنتا رہا ہوں، راہم بیسٹ ہے اور میں غلط ہوں، تو بس ہے کہ ہمیشہ ہارنے کے بعد آج میری جیت ہوئی ہے، جس پہ راہم اسے کہتا ہے کہ میں بابا کو سب کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ شہروز اس کا ہاتھ پکڑ کے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن راہم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آگے عافیہ بی بی اس کو روم میں نہیں جانے دیتی، وہ کہتی ہے کہ تمہارے بابا سو گئے ہیں۔ راہم کہتا ہے کہ مجھے آج پتہ چلا کہ کسی بھی عورت کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، جس پہ عافیہ کہتی ہے کہ میں نے بھی سنا ہے کہ کسی کو گود لے لینے سے وہ اپنا بیٹا نہیں بن جاتا۔ نیکسٹ ڈے راہم صبح صبح اپنے بابا کے کمرے میں آتا ہے، لیکن علی نواز دروازہ کھولتا ہے لیکن راہم کی شکل دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیتا ہے، جس پہ راہم دروازہ پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پلیز بابا میری ایک بار بات سن لیں، میں آپ کو سب سچ بتا دوں گا۔ لیکن علی نواز کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ راہم بہت منتیں کرتا ہے لیکن علی نواز اس کی ایک بھی بات کا جواب نہیں دیتے، جس پہ راہم روتا ہوا کہتا ہے کہ بابا آج آپ نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا، میرا مان، میرا غرور۔ ایمن میرے کمرے میں ضرور تھی لیکن اسے وہاں شہروز لے کے گیا تھا، اور کیمرے بھی میں نے اس لیے بند کروائے تھے تاکہ آپ کی نیک نامی میں کوئی کمی نہ آئے، اور اگر میں چپ تھا تو وہ میں عافیہ کی وجہ سے چپ تھا کیونکہ انہوں نے مجھے مامتا کا واسطہ دیا تھا۔ ہوٹل میں سب کولیگز بیٹھے کنورسیشن کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمن اور راہم دونوں ہی اچھے انسان تھے، پتہ نہیں اصل مجرم کون ہے۔ ماہین کا باپ اسے تسلی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کرنے دو، تب تک میں راہم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ماہین بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو گئی ہے۔ شہروز اپنے روم میں گیم کھیلنے میں مصروف ہے اور عافیہ اس کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے۔ عافیہ شہروز سے کہتی ہے کہ اپنے دوستوں کو کہو کہ منہ بند رکھے، چاہے اس کے لیے تمہیں پیسے بھی ان کو دینے پڑیں، اور وہ کسی صورت اپنا منہ نہ کھولیں، اور اگر کچھ کہیں بھی تو راہم کا نام لیں۔